يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاتاری سپاہیوں نے اپنی شکارگاہ میں ایک اجنبی کو داخل ہوتے دیکھا تو فوراً اس کی طرف لپکے اور بولے، خبردار، انہی قدموں پہ رک جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں ان اطراف میں داخل ہونا منع ہے؟ یہ تاتاری سردار کی شکارگاہ ہے۔ اجنبی نے جواب دیا، معلوم نہیں تھا۔ ایک نے کہا، اسے سردار کے سامنے لے چلو، جو سردار حکم دیں گے وہ کریں گے۔ سپاہی اس اجنبی کو ساتھ لیے تاتاری سردار کے پاس پہنچے اور اس سے اجنبی کے بارے میں بتایا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ تاتاری سردار اس وقت اپنے کتے کو گوشت کھلا رہا تھا، پتہ نہیں کس خیال میں تھا۔ اجنبی کی طرف دیکھ کر بولا، تم اچھے ہو یا میرا کتا؟ اجنبی نے پرسکون آواز میں جواب دیا، اگر میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو میں اچھا، ورنہ یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ سردار یہ بات سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اس وقت میں ولی عہد ہوں، جب مجھے تاج اور تخت مل جائے تو میرے پاس آنا، اس وقت میں اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ اجنبی شخص جمال الدین تھے۔ ان کی ایک نظر نے تاتاری سردار کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ شیخ جمال الدین اس کے بادشاہ بننے کا کئی برس تک انتظار کرتے رہے، لیکن اس کے بادشاہ بننے کا وقت نہ آیا، یہاں تک کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت کی، امیر تیمور جب بادشاہ بنے تو اس کے پاس جانا اور اسے اس کا وعدہ یاد دلانا۔ یہ وصیت کر کے شیخ جمال الدین انتقال کر گئے۔ آخرکار وقت گزرنے پر امیر تیمور بادشاہ بنا۔ شیخ کے صاحبزادے اس سے ملنے کے لیے گئے، کسی نے انہیں بادشاہ تک نہ جانے دیا۔ جب کسی طرح ملاقات نہ ہو سکی تو انہیں ایک تدبیر سوچی۔ انہوں نے امیر کے محل کے قریب کھڑے ہو کر بلند آواز سے فجر کی اذان دی۔ اذان سے امیر کی آنکھ کھل گئی، بہت غصے ہوا، حکم دیا نیند میں خلل ڈالنے والے کو پکڑ لاؤ۔ بہت غصے ہوا، حکم دیا نیند میں خلل ڈالنے والے کو پکڑ لاؤ۔ اس طرح وہ ان کے سامنے پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ امیر نے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی، انہوں نے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ امیر تیمور کو برسوں پہلے کیا ہوا وعدہ یاد آیا، وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کے بہت سے فوجی اور درباری بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح تاتاریوں پر اسلام کا دروازہ کھلا۔